نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ لیکچر نمبر ہے جی 99 یعنی کہ 80 اور 9۔ تو جنگ بدر کا بیان ہمارا جاری ہے۔ آج ہم مزید اس کی تفصیلات واقعے کی بیان کریں گے۔ قریش نے وادی کے دہانے پر رات گزاری۔ اب ایک طرف ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ مشرکین مکہ ایک طرف ہیں، گویا آمنے سامنے ہی ہیں، اور ادھر مسلمان ہیں۔ تو صبح جو ہے انہوں نے ٹیلے سے اتر کر میدان بدر میں داخل ہوئے۔ ایک گروہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حوض تھا جو آپ کے پاس تھا، اس کی طرف بڑھا۔ صحابہ کرام نے انہیں روکنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، ان میں سے جس نے بھی اس حوض سے پانی پیا وہ جنگ میں مارا گیا۔ یعنی کہ آپ نے فرمایا ان کو پینے دو، جس نے بھی پیا وہ حوض میں مار، سوائے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اس جنگ کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے حکیم بن حزام، اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ ان کا یہ معمول تھا حکیم بن حزام کا، جب بھی کسی کام کے لیے پختہ قسم کھانی ہوتی تو کہا کرتے قسم اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن نجات دی۔ مثلا وہ بڑا شکر کرتے تھے کہ میں حالت کفر میں مارا جاتا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ اب جھنڈا جو ہے یہ علامت ہوتی تھی لشکر کی۔ تو قریش کے کتنے جھنڈے تھے علمبردار؟ یہ کہہ رہے ہیں 3 تھے۔ ایک ابو عزیز تھا کافروں کی طرف سے جھنڈا علمبردار، ایک نضر بن حارث تھا، اور ایک طلحہ بن ابو طلحہ تھا۔ اور جو ہے یہ آپس میں مکی لشکر کی پھوٹ پڑ چکی تھی اندر سے۔ وہ میں نے اشارہ کیا تھا، اصل میں ہوا یہ کہ عتبہ تھا اس میں مشرکین مکہ کے لشکر میں، اور یہ سردار قسم کا آدمی تھا۔ اس نے یہ کوشش کی کہ یہ جنگ نہ ہو، اور لوگوں کو اپنے اعتماد میں لینے کی اس نے کوشش بھی کی، اور اس نے نہایت جامع انداز میں تقریر بھی کی ہے۔ اس نے کہا ہے قریش کی جماعت، اللہ کی قسم تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ سے لڑ کر کیا کرو گے؟ اللہ کی قسم اگر تم نے انہیں مار دیا تو ہمیشہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو ناگوار نظر سے دیکھے گا، تمہارا ہی ایک دوسرے کو۔ کیوں؟ اس نے اس کے کسی ماموں کے بیٹے کو، چاچے کے بیٹے کو، اور اسی کے قبیلے کو قتل کیا ہوگا۔ یعنی کہ سامنے تو اپنے بھائی، کوئی ماما کا بیٹا ہے، کوئی چاچے کا بیٹا ہے، کوئی پھوپھی کا بیٹا ہے، اپنے تو کھڑے ہیں۔ تو اگر واپس چلے جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عربوں کو چھوڑ دو، اگر غالب آئے نبی علیہ السلام تو تمہاری ہی جو ہے فتح اور خوشی ہوگی کہ تمہارا قبیلہ سارے عرب پر غالب آ گئے، اور اگر مغلوب ہو گئے تو تم نے مارنا تھوڑی ہے، خود ہی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ یہ عتبہ یہ سرخ اونٹ پر سوار تھا اور تقریر کر رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ان لوگوں میں سے کسی ایک آدمی کا پاس بھلائی ہے تو وہ سرخ اونٹ والوں کے پاس ہے جس پر عتبہ سوار ہے، اور تقریر کر کے ان کو کہہ رہا تھا کہ جنگ سے باز آ جاؤ۔ اور حکیم بن حزام نے جب ابو جہل کو عتبہ کا پیغام دیا کہ وہ تو صلح کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے بڑے غصے میں آ گیا ابو جہل، اور عتبہ کو بزدلی کا تانا دیا۔ بلکہ وہ اس نے کہا کہ وہ اصل میں اس چال سے
اپنے بیٹا ہے نا، اس کا اپنا بیٹا، اس کو بچانا چاہتا ہے کیونکہ اس کا بیٹا مسلمان تھا. یہ عتبہ ہے نا، عتبہ سامنے لشکر میں اس کا بیٹا تھا، اور اس نے کہا کہ اس کا نام ابو حذیفہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس نے کہا کہ یہ نا اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا ہے. پھر جو ہے نا ابو جہل غصے میں پاگل ہی ہو گیا. اس کے چہرے پر ایسی جو ہے نا شرارت اور شر نمودار ہوا، تو اس کو دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ تو بڑی بری فعال ہے، یعنی کہ ابو جہل پتر گیا، یوں سمجھ. پھر نا ابو جہل نے عتبہ کو گالیاں تک دی اور اس کو بزدل کہا. تو اس نے کہا کہ جو یہ ہے نا غلط کر رہا ہے. تو عتبہ نے نا اپنے سر پر اس کے بعد نا خود رکھنے لگا، لوہے کی ٹوپی. تو چونکہ عتبہ جو ہے نا بڑا اس کا جسم بھاری تھا، اس نے جب وہ ٹوپی رکھنے کی باری آئی نا تو رکھی تو اس کو پوری نہیں آئی. 2-4 دن تو گھوما تو اسے تکلیف ہوئی کیونکہ اس کا سر بڑا تھا اور لوہے کی ٹوپی چھوٹی تھی. تو اس نے یہ کیا کہ پھر اپنے لیے نا کوئی سر پر نا کپڑا لپیٹ لیا تاکہ وہی کام آئے. پھر اس نے نا ابو جہل کو محسوس ہوا کہ یہ تو کام بڑھ جائے گا اور لوگ جو ہے نا شاید صلح کو قبول کر لیں. اس نے کہا کوئی ایسا کام کرو جس سے نا لڑائی کے شعلے اور بھڑک اٹھے. تو اس نے نا یہ بات سنتے نا عتبہ کی کہ عتبہ کوشش کر رہا ہے صلح کرانے کی، وہ ایک دم عامر بن حضرمی کے پاس پہنچ گیا جو کہ عبداللہ بن جہش نے جس کو قتل کیا تھا نا پیچھے ایک سریہ میں، اس کا بھائی تھا. اس نے کہا تمہارا جو حلیف ہے نا عتبہ، وہ چاہتا ہے صلح ہو جائے اور لوگوں کو لڑے بغیر واپس لے جائے، کیا تم نے اپنے بھائی کا انتقام نہیں لینا؟ یعنی کہ جو کہ عبداللہ بن جہش نے اس کو قتل کر دیا تھا. تو اس نے نا بڑا اس کو مظلوم ظاہر کیا، لہذا جلدی اٹھو اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو. اور یہ اس کا ناپاک منصوبہ پورا ہو گیا. تو اس کے شیطان نے نا اس کے پھونک ماری تو اس نے کہا نہیں جی میں تو اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لے کر جاؤں گا. اب ادھر سے یعنی کہ یہ صلح کی کوشش سمجھ لیں ناکام ہو گئی اور سارا لشکر جو ہے نا 1000 کا لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. نبی علیہ السلام نے نا صفیں بنائی ہیں جنگ کے لیے، اور کہتے ہیں یہ عرب میں پہلا موقع تھا کہ صف بنا کر لڑنا. قرآن میں آ رہا ہے نا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، سورہ صف، کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھے لڑائی کرتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے. اور جس طرح ہم نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں نا، اس طرح جنگ میں بھی صفیں باندھی جاتی تھی. اور یہ نبی علیہ السلام نے اس کا طریقہ جو ہے نا نکالا ہے. اور نبی علیہ السلام نے نا صفیں ہوتی ہیں، جتنی کثرت ہوگی فوجیوں کی اتنی کثرت کے ساتھ صفیں بن جائیں گی، جتنے کم ہوں گے اتنی کم صفیں بنے گی. تو نبی علیہ السلام نے پہلی صف میں نیزہ باز والوں کو کھڑا کیا جو کہ گھوڑا سواروں کے جو ہے نا نیزوں کے ذریعے ان کے حملے کو روکیں گے. باقی صفوں میں تیر انداز ہوں گے جو حملہ آوروں کو دور سے ہی روکیں گے تیر پھینک کر، تاکہ ان کے حملے سے صفوں میں انتشار پیدا نہ ہو. اور نبی علیہ السلام نے یہ ہدایت کی تھی کہ تیر پہلے نہیں چلانے جب تک پتھروں سے کام چلے، کہ تیر ضائع نہ ہو. یعنی کہ دشمن قریب آ رہا ہے تو پہلے اپنے قریب پتھر رکھ لو
پتھروں کے ڈھیر لگاؤ، نیزے کی بجائے پتھر مارو، پھر وہ زیادہ قریب آ جائے تو تیر اور نیزہ، اور دور سے تم نے تیر نہیں پھینکنا، میرا دشمن دور ہے تو تیر نہیں پھینکنا، کیونکہ وہ نا چوک جانے کا، ہٹ جانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ قریب دشمن آ جائے تو پھر تیر کا نشانہ لینا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ابن خلدون نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہے نا جنگوں میں صفوں کو مرتب اور منظم کرنا، نماز کی صفوں کی طرح سیدھا کرنا تھا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہدایات دی، اور بڑی زبردست ہدایات، سمجھ آ گئی نا بات، کہ پتھر مارنے ہیں، اسلحہ ضائع نہیں کرنا، دشمن قریب آئے پھر تیر سے حملہ کرنا تاکہ تیر ضائع نہ ہو، اور صف کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سارے اکٹھے مل کر حملہ کریں گے اور ایک دوسرے کے لیے اس طرح نا بازو بن جائیں گے۔ اب نبی علیہ السلام نے لشکر کے علم بردار کون تھے؟ نبی علیہ السلام کے لشکر میں یہ 5 علم بردار تھے، یعنی کہ علم بردار جھنڈا اٹھانے والے، ان میں انصار بھی تھے تو مہاجرین تھے۔ تو مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، انصار کا جھنڈا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، یہ خود انصاری تھے، اور ایک عام کمان کا علم جس کا رنگ سفید تھا مصعب بن عمیر کو دیا گیا۔ پھر یہ دائیں اور بائیں کا بھی ہوتا ہے، تو زبیر بن عوام اور مقداد یہ بائیں طرف، گویا کہ 5 جھنڈے تھے۔ حضرت علی کو جھنڈا دیا گیا مہاجرین کا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصار کا، بقیہ 3 جھنڈے ہیں نچلی سطح پر، 5 جھنڈے، اور مین قیادت جو ہے نا نبی علیہ السلام خود فرما رہے تھے۔ اب ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جنگ کے درمیان، نبی علیہ السلام نا صفے بندوا رہے تھے جنگ کے لیے، جیسے ہوتا ہے نا نماز کے لیے، تو اسی دوران میں نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواد ایک صحابی تھے ان کے پاس سے گزرے، وہ سب سے زیادہ کچھ آگے تھے، آگے نکلے ہوئے تھے، آپ نے تیر سے ان کا پیٹ پر رکھا، تیر پچھلا پاس طرف، اور فرمایا سواد برابر ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے کہ میرے پیٹ پر تیر رکھ کے مجھے پیچھے کو دھکیلا ہے، تو مجھے قصاص دیجیے۔ تو آپ حق اور انصاف کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے نا کپڑا ہٹا دیا کہ آؤ قصاص لے لو، بدلہ لے لو۔ سواد نہ بے اختیار آگے بڑھے اور آپ کے پیٹ سے نہ چمٹ گئے اور بوسے لینے شروع کر دی جسم اطہر کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سواد یہ تمہیں کس چیز نے اکسایا کہ تم ایسا کرو؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں اللہ کے رسول حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہیں، بس میں یہ چاہتا تھا کہ زندگی کے آخری لمحات میں میرا بدن آپ کے جسم اطہر کے ساتھ چھو جائے، پتہ نہیں شہادت ہو جانی ہے یا زندہ رہنا ہے، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا، تو میں یہ چاہتا تھا۔ تو آپ نے پھر ان کے لیے دعائے خیر کی، مطلب بہانہ بنا کر نا نبی علیہ السلام کے پیٹ مبارک کو انہوں نے بوسہ جو ہے وہ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اے نبی اپنے صحابہ کو، مسلمانوں کو جنگ کے لیے ابھاریے، اور یہ موقع ہوتا ہے کہ تقریر کرتے ہیں تاکہ جذبات جو ہیں ابھرے، پتہ چلے کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال اور جنگ پر ابھاریے۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر اس طرح ترغیب دی، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، آج کے دن جو شخص جم کر ثواب کی امید رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے پیچھے نہ ہٹتے ہوئے لڑے اور شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔
اور یاد رکھیے یہ نا اسلامی جنہوں نے جنگوں کا حالات پڑھے ہیں نا، تو الحمدللہ میں نے پڑھے ہیں، وہ تمام جو ہے نا سپاہ سالار اپنے اپنے جو ان کے کمان میں ہوتے تھے ان کو تقاریر کر کے قرآن و حدیث سنا کر جہاد کی فضیلتیں بیان کر کے تو پھر وہ بہادر کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تقریر کی، فرمایا لوگوں دشمنوں سے جنگ کی تمنا نہ کرو، ہاں عام حالات میں جنگ کی تمنا نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا ہی سوال کرو، سلامتی کا، یا اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما، اور جب تمہارا دشمنوں سے آمنا سامنا ہو جائے پھر ثابت قدم رہو، ہاں جی، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ کتاب کے نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے، جماعتوں کو شکست دینے والے، ہمارے ان دشمنوں کو شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی کہ یہ حصہ ہے جنگ کا۔ ہمارے ہاں تو وہ نور جان کے گانے چلے تھے، یاد ہے پتر ہٹاتے نہیں وکدے تو فلاں فلاں نار، ٹھیک ہے، لیکن وہ نا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ذکر بھی ہونا چاہیے، اور جہادی ترانے اس موقع پر ٹھیک ہے۔ اب عمیر جو ہے نا، عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا شہادت کا ذوق و شوق انتہا ہے۔ ہوا یہ کہ جنگ بدر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور آ جاؤ ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ عمیر جو ہے نا، غالباً یہ وہی ہیں جو 16 سال کے تھے، ان کی عمر عمیر کی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اچھا یاد رکھیے لمبائی زیادہ ہوتی ہے چوڑائی کم ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جنت کا حال ہے کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے تو لمبائی کا اندازہ تم خود لگا لو۔ عمیر نے نا خوش اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا بہت خوب بہت خوب۔ آپ نے فرمایا یہ بہت خوب تمہیں کس چیز نے ابھارا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول میں امید رکھتا ہوں کہ میں اہل جنت میں سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا خوشخبری دے دی، فرمایا تم انہی میں سے ہو، یعنی کہ تم جنتیوں میں سے ہو، بس اور کیا تھا۔ یہ نا ان کے ہاتھ میں توشہ دان تھا اور اس میں سے کھجورے کھا رہے تھے، چند کھجورے نکالی اور کھانے لگے، پھر فرمانے لگے انتہا ہے جی، یہ واقعہ انتہا ہے کہ اگر میں کھجورے کھانے میں مشغول رہا تو زندگی کی یہ گڑیاں بہت لمبی ہے، یعنی کہ کھجور کھانا بڑی لمبی زندگی ہے، تو مجھے تو فوراً جنت میں پہنچنا چاہیے کہ آقا نے فرما دیا کہ تمہارے لیے جنت ہے، اور شہید فوراً حاضر ہو جاتا نا جنت میں۔ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں، شہید کا مطلب حاضر، تو وہ جنت میں حاضر ہو جاتے۔ چنانچہ انہوں نے وہ کھجورے وہی چھوڑی اور شیر کی طرح جبڑ کر دشمنوں کے صفوں میں گھس گئے، خوب لڑے حتیٰ کہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کھجوریں چھوڑی اور یہ کہتے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑے اللہ کے راستے میں بغیر توشے کے نکلنا، مگر اللہ کے خوف اور اخروی عمل کا توشہ ضرور ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد پر صبر کرنے کی صورت میں بھی توشہ ساتھ ہونا چاہیے۔ تقوی، نیکی اور بلائی کے سوا ہر توشہ آخرکار ختم ہو جانے والا ہے۔ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی زبردست بات کی، کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر مسافر ہر مجاہد اپنا سامان لے کر نکلتا ہے، حکم بھی ہے کہ لے کر نکلے، لیکن اصل توشہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آخرت میں کام آئے، وہ ہے تقوی اور نیک اعمال، کیونکہ دنیا کا جو ہے نا سامان یہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو آخرت کا توشہ ہے تقوی اور نیک اعمال
یہ ختم نہیں ہوں گے اور میں نے وہ توشہ اختیار کر لی. کیسی بات. اور قرآن میں بھی ہے کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے. اللہ تعالیٰ کس بات پر جی مسکراتے ہیں؟ یہ نا سیدہ فرا کے صاحبزادے اوف بن حارث نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی ادا پر مسکراتے بھی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بے سر و سمانی کے عالم میں دشمن کے اندر گھس جاتا ہے اور انہوں نے زہرہ پہنی ہوئی تھی، تو جو اب اللہ تعالیٰ کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنی نا، تو زرہ اتار دی، پھر اپنی تلوار لے کر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، خوب لڑے حتیٰ کہ جام شہادت نوش فرما گئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو کہ سامان کی قلت کے باوجود لڑے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ تو حکم ہے نا قرآن مجید کا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہارے اندر قوت ہو زاد راہ تیار کرو، ہتھیار تیار رکھو. لیکن جب جنگ ہو جائے تو اگر کوئی ہتھیار جو ہے نا انسان سے چھن جائے تو پھر بھی لڑتا رہے. ایک ثابت زرار بن الازور غالباً، وہ لڑتے لڑتے نا وہ اپنے اوپر کا کپڑے اتار دیا کرتے تھے، اتنا جوش میں آتے تھے. تو کئی صحابہ نے انہیں منع کیا کہ یہ تو آپ کی حرکت یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ تو بغیر زیرہ لڑتے ہیں، کپڑے بھی اتار دیتے ہیں. کہتے یہ جو ہوتے ہیں نا یہ چمڑی والے، سفید چمڑی والے، ان کو دیکھ کر نا مجھے اپنے آپ پر ہوش نہیں رہتا، جوش غالب آ جاتا. اور کئی مرتبہ ان کو ترغیب دی لیکن وہ پھر باز نہیں آتے. ایک مرتبہ نا اسی عالم میں 30 بندوں کو قتل کر دیا انہوں نے، اکیلے نے 30 جو نا رومی ان کو. تو بات دوسری طرف نہ نکل جائے، بڑا عجیب بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی ہدایات کیا دی؟ جنگی ہدایات کی فرمایا، تم میں سے جب کوئی بھی کسی چیز کی طرف پیش قدمی نہ کرے جب تک کہ میں خود آگے نہ بڑھوں. یعنی کہ میں تمہارے آگے آگے ہوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے ہوں گے، میرے حکم کے بغیر آگے پیش قدمی نہیں کرنی. اور جب تک میری طرف سے احکامات موصول نہ ہو جنگ شروع نہ کرنا. اور جب مشرکین ہجوم کی صورت میں تمہیں گھیر لیں تو ان پر پتھراؤ کرنا، تیروں کو بچانے کی کوشش کرنا. پتھر جو موجود ہیں تو تیر کیوں ضائع کرنے، تو پتھروں سے کام چلانے کی کوشش کرنا. اور جب وہ دور ہوں مشرک تو پھر تیر نہیں پھینکنا، جب وہ قریب آئیں تو پھر تیر پھینکنا تاکہ تمہارا نشانہ جو ہے نا پورا عین ہدف پر جا کر لگے، ضائع نہ ہو. پھر جب وہ تمہارے مزید قریب آ پہنچے تو پھر تلواروں سے لڑنا، خود آگے جا کر تلواریں سے نہیں حملہ کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ بدر میں ہدایات تھی. پھر نا بہترین آپ سپہ سالار ثابت ہوئے. قدرتی جو چیزیں نا اس سے بھی آپ نے استفادہ کیا. قدرتی چیزیں کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام نے نا صبح سویرے وقت سے فائدہ اٹھایا. یہ کافر ابھی سوئے ہوئے تھے، یہاں بھی اٹھنا تھا، فجر کے بعد ہی آپ نے صف بندی شروع کروا دی، صفیں باندھ دی. اور آپ نے اس بات کا جائزہ لیا کہ سورج کدھر سے نکلتا ہے، تو آپ نے اپنی فوج کے جو چہرے ہیں نا وہ مغرب کی طرف رکھے تاکہ سورج ان کی آنکھوں میں نہ پڑے. اور کافر جب اٹھے ہیں تو ان کا یہ حال تھا کہ سورج مسلمانوں کے تو پیچھے تھا، یعنی کہ پیچھے، تاکہ ان کی چمک جو ہے نا سورج کی آنکھوں میں نہ پڑے. اور کافروں نے جب صف بندی کی مشرکین مکہ نے تو سورج ان کے سامنے تھا. تو یہ آپ نے اسے کہہ رہے ہیں جی نبی علیہ السلام نے قدرتی وسائل سے بھی استفادہ کیا جنگ کے درمیان. اور زمین آپ نے وہ انتخاب کیا. یاد رکھیے یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جاسوسی کا نظام آگے آگے چلتا تھا نا، وہاں پر جائزہ لیا جاتا تھا کہ کون سی زمین زیادہ لڑنے کے لائق، اور اس جگہ کا انتخاب کیا جاتا تھا اور دشمن سے پہلے اس جگہ پر جا کر قبضہ کیا جاتا تھا جو کہ جنگ کے لیے زیادہ بہتر ہوتی تھی.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہموار زمین کا جو ہے نا وہ انتخاب کیا ہے۔ ابو جہل نے جی دعا کی، وہ کہتے ہیں نا مت ماری ہو تو بندہ ایسی ہی دعا کرتا ہے، بندہ پوچھے سیدھی دعا کر لے۔ ایک کہتا ہے کہ ابو جہل نے نا معرکہ بدر کے روز یہ دعا کی کہ اللہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داری کو کاٹ کر رکھ دیا، قطع رحمی کی ہے، اور ہمارے پاس اجنبی چیز لایا ہے یعنی کہ قرآن، تو اسے کل ہلاک کر دے، اور اللہ ہم میں سے جو تیرے محبوب اور تیرے ہاں پسندیدہ ہے اس کی مدد کر۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا، اور پھر ابو جہل خود ہی نتیجتاً قتل ہو گیا، کیونکہ خود ہی قطع رحمی کرنے والا تھا، اللہ کو ناپسند تھا، ہیں جی۔ اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اس نے جاتے وقت یہ دعا کی کہ اللہ دو گروہوں میں سے جو گروہ افضل دین والا ہے جی اس کی مدد کر۔ تو افضل دین تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، تو یہ بھی تو دعا کر سکتا تھا یا اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ اور جو اس نے قطع رحمی کی دعا کہا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قطع رحمی کرنے والے ہیں، مطلب یہ تھا اس نے باپ بھائی کو دشمن بنا دیا، یہ مطلب تھا، حالانکہ وہ اتفاق پر آگے تھے، تم قطع رحمی کرنے والے تھے۔ لو جی یہاں تک کی بات ہے، انشاءاللہ یہیں سے ہم بات کو پھر انشاءاللہ تعالی آگے بیان کریں گے جنگ بدر کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔